الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، کیونکہ بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی عظمت کے قربان، اور کیا شان ہے تمام انبیاء کرام کی، تمام اللہ پاک کے رسولوں کی۔ بے شمار درود ہوں اس مبارک جماعت پر۔ اللہ پاک نے ان کو وہ شانیں، وہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ نہ کسی کو دنیا میں ملی، نہ قیامت تک کے لیے یہ اور ان سعادتوں کا حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ سلسلہ ہے ذکر ایک نبی کا۔ آج بھی اللہ کے ایک بڑے ہی زبردست نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے، ان کا تذکرہ کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ تمام ہی انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تمام انبیاء پر ایمان لائے سوائے ایک کے، تب بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت تو محفوظ نہ رہی، لیکن جن کی سیرت ہم تک پہنچی وہ بھی کوئی کم نہیں، بلکہ بعض انبیاء کرام کی سیرت تو بڑی ڈیٹیل میں جمع کی گئی، اور اس کے جو ماخذ ہیں وہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تفاسیر بھی ہیں، اور بھی بزرگوں نے کچھ اور روایات سے بھی اخذ کر کے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ آج کا جو ذکر ہے اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی، بعض خصوصیات کے اعتبار سے دیگر انبیاء سے منفرد بھی رہے، جن کا نام بھی بڑا مشہور ہے، اور ان کے نام پر بھی بکثرت اس امت میں بھی نام رکھا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ السلام سے ہے۔ اللہ پاک نے انہیں بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائیں۔ آپ کس قوم کی طرف، بلکہ کن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے؟ آپ کا قوم کو نیکی کی دعوت دینا، توحید و رسالت کی جانب بلانا، بعضوں کا اقرار کرنا اور بہتوں کا انکار کرنا، پھر آپ کا رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، پہلے عذاب سے ڈرانا اور پھر عذاب آنے کا گزارش کرنا۔ عذاب کا آنا اور عذاب کے بعد کے واقعات، آپ کی قوم میں کون سی ایسی برائیاں تھیں جو وجہ عذاب بنی، اور اس سینیریو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اصلاح کرنے کی یوں کوشش کریں گے کہ جب کسی گناہ کے سبب پچھلی امتوں پر عذاب آ سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی وہ گناہ کس قدر بے برکتی کا باعث ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ اور بہت کچھ سنیں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول راشد مدنی اتاری بھائی موجود ہیں، مرحبا کرتا ہوں ان کو۔ فراز مدنی اتاری بھی تشریف فرما ہیں، ویلکم ٹو یو۔ محمد عظیم اتاری نعت خوان بھی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ السلام کی سیرت بڑی ہی شاندار ہے، اور بعض اعتبار سے دیگر انبیاء سے بڑی مختلف ہے۔ فراز بھائی سے میں چاہوں گا کہ آپ کا جو بنیادی تعارف ہے وہ اگر بیان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اور آپ کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ جی، آپ کی قوموں کے احوال، آپ کے قوموں کے اندر پائے جانے والی برائیاں، آپ نے جو ان کو نصیحتیں کی، قوم نے جو ان کے ساتھ مکالمہ کیا، جو جواب دیا، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ نام آپ کا شعیب ہے اور لقب آپ کا خطیب الانبیاء ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ لقب حضور علیہ السلام نہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عطا فرمایا، کیونکہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا، یا پھر خود حضور علیہ السلام کبھی شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو خطیب الانبیاء ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جامع، ایک تو جامع ترمذی کے مصنف ہیں امام ترمذی، اور ایک نوادر الاصول جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں امام ترمذی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا کرتے تھے. اور پھر ان کی وجہ بھی انہوں نے خود بیان فرمائی کہ ویسے تو سارے انبیاء کرام بڑے احسن انداز میں اپنی قوموں کو دعوت دیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دینے میں خاص طور پر شفقت اور نرمی کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کا جو لقب ہے وہ خطیب الانبیاء ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے سحری والد بھی ہیں، جس کو ہم سسر کہتے ہیں اردو میں. سحری والد جیسے یہ بھی اردو کا ہی لفظ ہے، لیکن سحر یہ عربی سے ہی نکلا. سحریہ اور سحر کی جو لفظ ہیں یہ عربی سے نکلا ہے، یہ سین کے ساتھ نہیں ہے، صاد کے ساتھ نہیں جی، ورنہ لوگ سحری نہ سمجھ. جی. تو سحری والد ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آپ کا تعلق ہے. اور ایک بڑی ہی پیارا رشتہ مفتی صاحب نے سراۃ الجنان کے اندر لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو شہزادی تھی وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی ہیں. یوں بھی ایک انبیاء سے مختلف طریقوں سے آپ کا رشتہ بنتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے جن کا نام مدین تھا، ان کی اولاد میں سے ہیں. اور بعضوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص تھے جن کا نام مدین تھا، اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں. قرآن پاک میں شارٹلی کئی مقامات پر آپ کا تذکرہ ہے، لیکن بریفلی 5 مقامات پر آپ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا آپ کی قوموں کا. آپ نے جو نصیحتیں فرمائی قرآن کریم میں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 85 سے 93 میں، سورہ ہود میں 84 سے 95 آیت نمبر، سورہ حجر میں آیت نمبر 78 سے 79، سورہ شعراء میں آیت نمبر 176 سے 190، اور سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 36 سے 37 میں آپ کا تذکرہ موجود ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب. کیا خوبصورت گھرانہ ہے، اور کیا نسبتیں ہیں نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، فضائل و کمالات کے اعتبار سے بھی. راشد بھائی بھی کچھ بنیادی تعارف اور کچھ باتیں اگر ارشاد فرمائیں. جی ماشاءاللہ، فراز بھائی نے بہت اچھی ابتدا فرمائی. حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، خطیب الانبیاء ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات میں کئی ایسے پہلو ہیں جو دیگر انبیاء کے مقابلے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے بارے میں جو ان کی بعثت اور ان کی دنیا میں بھیجا جانے کا ذکر کیا گیا، تو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایک قوم کی طرف، ایک مخصوص زمانے کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا. لیکن حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے دیگر انبیاء میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ مبعوث فرمایا ہے. بعثت کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی نیک بندے کو نبوت یا رسالت کا منصب دے کر اپنے مخلوق کی ہدایت کی طرف بھیجنا، یہ بعثت کہلاتا ہے. اور جو شخصیت تشریف لاتی ہیں، نبی ہوں یا رسول ہوں، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ مبعوث ہوئے ہیں. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ آپ 2 مرتبہ مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی 2 قوموں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر شان دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ پچھلے انبیاء کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، مبعوث کیے جاتے تھے، اور میں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. جس کو امام علیہ سنت سلام رضا میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ یعنی دنیا میں جلوہ گر ہو کر نبوت اور رسالت کا پیغام دینا، یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے احاطے اور دائرے میں نبی بھی آتے ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں، کہ دیگر انبیاء بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے دائرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام. یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ ساری مخلوق کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. کسی ایک قوم، خطے، زمانے کے ساتھ آپ کی رسالت اور بعثت خاص نہیں ہے. لیکن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت دیگر انبیاء کے مقابلے میں ہے کہ آپ 2 مرتبہ مبعوث کیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نسب کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی سچے نبی ہیں اسد بھائی، وہ حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، ظاہری صورت اور اخلاق کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، عمدہ ہوتے ہیں، اور حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی ممتاز ہوتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بڑا پیارا ہے، اور آپ کے نسب کے حوالے سے ایک میں بات ذکر کروں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں، مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کی دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے
सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हुए, इसीलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई साहबजादे थे। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खुद भी नबी हैं, इनकी नस्ल से जो एक सिलसिला चला उसमें सिर्फ एक ही नबी तशरीफ लाए, जिसको बनी इस्माइल से कहा जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से जो सिलसिला चला औलाद का, उसमें एक ही नबी हुए, और वो नबी हैं कि जो नबीउल अंबिया हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल से हैं। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक दूसरे साहबजादे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहबजादे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का चूंकि लक़ब जो है वो इसराइल है, तो आपकी जो आगे औलाद हुई तो उसको बनी इसराइल कहा जाता है। बहुत सारे अंबिया किराम बनी इसराइल में तशरीफ लाए, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक नुमाया खुसूसियत देखिए कि आप ना तो बनी इस्माइल से हैं ना बनी इसराइल से हैं, और हैं भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से। वजह क्या है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जिनका नाम मदियन था, तो मदियन जो थे उनका निकाह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से हुआ, और एक नस्ल चली, और उस नस्ल में हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हुए और फिर उन्हीं की तरफ मबूस किए गए। तो ये आपकी एक खुसूसियत है कि आप बनी इस्माइल से भी नहीं हैं, बनी इसराइल से भी नहीं है, और हैं भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से। क्या बात है, क्या शान है अल्लाह पाक की कि मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ अज़मतें अता फरमाई, रिफ़तें अता फरमाई, खुसूसियात अता फरमाई। किसी की शान किस तरह से बुलंद है, किसी की शान किसी और एतबार से बुलंद है, और यूँ अल्लाह पाक ने इस पाक मुबारक जमात को वो खुसूसियात और वो नेमतें, बरकतें, रिफ़तें अता फरमाई कि जो किसी और के अंदर नहीं मिलती। अल्लाह पाक इन पर रहमत और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब इन्होंने किस तरह से पहले मदियन का जिक्र करेंगे, कौम मदियन का। आप तशरीफ़ लाए तो आपने किस तरह से तौहीद की दावत दी और किन किन चीज़ों की तरफ दावत दी, और कौम का रिप्लाई क्या था, और फिर इनका अंजाम क्या हुआ, ये सब कुछ सुनेंगे। लेकिन एक इब्तिदा में मैं चाहूँगा कि कलाम को हम शामिल करें, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी, मोहम्मद अज़ीम अत्तारी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हज की सादत या रसूल फिर अता कर दीजिए, फिर अता कर दीजिए। हज की सादत या रसूल फिर अता कर दीजिए। हज की सादत या रसूल फिर अता कर दीजिए। हज की सादत या रसूल फिर अता कर दीजिए। हज की सादत या रसूल मदीने की इजाज़त इनायत या रसूल मदीने की इजाज़त इनायत या रसूल फिर अता कर दीजिए। हज
رسول حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آ رسول میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، یا رسول اللہ، یا رسول یا رسول دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت، یا رسول صدقہ صدیقوں یا رسول غم مدینے کا مجھے دو عنایت، یا رسول ٹوٹ جائے دم مدینے جائے تربت، یا رسول اور بقیے پاک جائے تربت، یا رسول پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت، یا رسول مدینے کی اجازت، آمین آمین۔ دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، بہت ساری انسان کے دل و دماغ کے اندر خوشگوار یادیں ہوتی ہیں، لیکن جس نے بھی حج کیا ہے وہ اس کو جانتا ہے، جس نے نہیں کیا اللہ پاک اس کو
پریکٹیکلی سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہ جو خاص چند حج کے جو ایام ہوتے ہیں اور جو پورا حج کا سفر ہے جانے سے واپس آنے تک کا، اس کی جو یادیں ہیں، یا یقین کیجئے دیر از نو کمپیریزن۔ آپ بھلے کہیں بھی چلے جائیں، لیکن جو مکے اور مدینے کی یادیں ہیں، حج کی جو بہاریں ہیں، اس کا کوئی کمپیریزن نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی عاشق کا اس طرف خیال جا سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اسے کوئی خوشی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اسباب کے اختیار کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور کیا عجب کہ ہمارا بھی نمبر لگ جائے اور ہماری بھی حاضری ہو جائے۔ بڑھیں گے حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو توحید کی طرف، رسالت کی جانب دعوت تھی، اس کا کیا انداز تھا اور قوم کا کیا جواب؟ قوم ویسے جیسے راشد بھائی نے بتایا کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ مبعوث فرمایا گیا، ایک اہل مدین کی طرف اور ایک اصحاب ایکا کی طرف۔ مدین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا نام تھا، اور پھر وہ اولاد کے اندر نام اتنا مشہور ہو گیا کہ وہ سب اہل مدین ہی کہلانے لگے، پھر اسی نام سے وہ قبیلہ بھی بن گیا، اور یہ بھی لکھا کہ وہ قبیلہ یا وہ بستی، وہ شہر، وہ مدین کہلانے لگی، اور وہاں کے رہنے والوں کو اہل مدین کہا جانے لگا۔ مصر سے جو مدین کا فاصلہ ہے وہ 80 دن کا بنتا ہے، اور یہ حجاز کے راستے میں ایک بستی ہے جہاں پر یہ علاقہ مدین کا پڑتا ہے۔ تو سب سے اس زمانے کے اعتبار سے تو سب سے پہلے آپ کو اہل مدین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اب جو اصحاب ایکا والے تھے ان کا بھی علاقہ قریب ہی تھا، تو دونوں کے اندر جو برائیاں تھیں وہ تقریباً سیم ہی تھیں، ایک ہی طرح کی برائیوں کے اندر وہ دونوں مشغول تھے۔ قرآن پاک میں بھی ان کی برائیوں کو بار بار ذکر کیا گیا۔ سب سے جو ان کے اندر بنیادی خرابی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں جو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت کو نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کی، اس میں بھی سب سے پہلے آپ نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اسی طرح اصحاب ایکا جو ہے یہ جھاڑی کو کہتے ہیں، اور وہ جو علاقہ تھا وہاں پر سرسبز جنگل تھے، اطراف میں جھاڑیاں تھیں، اس وجہ سے اس کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ اور اہل مدین کے غرق ہو جانے کے بعد جب ان کو عذاب آیا، اس کے بعد پھر شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوت دینے کا انداز تو یہی ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، رسالت کی طرف بلاتے ہیں، اور جس طرح خطیب الانبیاء آپ کا لقب ہے، اور یہ خاص بیان کیا گیا کہ آپ خاص نرمی کا اہتمام کیا کرتے تھے، شفقت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ تمام ہی انبیاء کی سیرت کے اندر ایک نمایاں پہلو ہے کہ عذاب کی فوراً دعا نہیں کیا کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے، بار بار اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے، اور رب سے رجوع کیا کرتے تھے، رب سے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاں پر انکار کرنے والے تھے وہاں پر آپ کے پیروکار بھی تھے، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے بھی تھے، عبادت کرنے والے بھی تھے، تو یہ مختلف انداز میں آپ اپنی قوم کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ راشد بھائی، کیا خاص نصیحتیں تھیں جو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو فرمائیں؟ حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے جب حال کو دیکھا، اور انبیاء کرام کا یہ ایک نبوت والا منصب ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے نظریات اور عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور ان کے اخلاقیات اور اعمال کو بھی دیکھ کر اس کے مطابق ان کو نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بنیادی طور پر یہ دونوں جو ایک نبوت کی ذمہ داریاں تھیں ان کو بخوبی انجام دیا۔ ایک تو یہ کہ یہ قوم شرک میں مبتلا تھی، غیر خدا کو پوجتی تھی، تو آپ نے توحید کی انہیں دعوت دی، اور باطل معبودان جو تھے ان کی عبادت سے ان کو روکا۔ اور دوسری جو ان کی عمل کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے خرابی تھی، بد عملی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ معاملات میں، ڈیلنگ میں، لین دین میں ہیر پھیر کیا کرتے تھے، ترازو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور دھوکے کے ساتھ مال چلایا کرتے تھے، سامنے والے کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر یہ 2 نصیحتیں فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ترازو کے مطابق جو ہے وہ برابر تول رکھو۔ اب یہ بنیادی طور پر جو 2 نصیحتیں فرمائی تھی، اور مختلف انداز سے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام فرمایا، کیونکہ آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کے لیے ان کی شریعتوں میں جہاد کو لازم فرمایا، اور بعض انبیاء کرام کے لیے جہاد کو لازم نہ فرمایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کی شریعت میں جہاد کا ایک حکم تھا، لیکن حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جہاد کا حکم نہیں تھا، تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ دن بھر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔
تو ایک تو یہ عبادت اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ نے درس دیا، اور دوسرا آپ نے ناپ تول میں کمی کے اعتبار سے ذکر کیا۔ اب ان دو نصیحتوں کا جواب اس قوم نے کیا دیا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بھی بیان فرمایا، سورہ ہود میں انہوں نے جواب دیا، دونوں نصیحتوں کا انہوں نے جواب کیا دیا۔ قالوا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ اگر کوئی نیک شخص نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے اس کی نیکیوں کو ہی معاذ اللہ عیب کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ بھائی تم اتنے جو نمازی پرہیزگار ہو تو تمہارا جو نمازی پرہیزگار ہونا ہے تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم فلاں فلاں کام کرو، استہزاء کرتے جی۔ ہیں۔ تو اس طرح کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، جو عیوب ہوتے ہیں ان پر بھی پردہ پوشی ہونی چاہیے، ان کی اصلاح کی صورت ہونی چاہیے، لیکن بعض ایسی ذہنیتیں ہوتی ہیں، ایسی سوچ کے حامل افراد ہوتے ہیں کہ جو خوبی کو بھی خامی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، آپ کی نماز کیا آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان خداؤں کی عبادت سے باز آ جائیں کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ تو یہ وحدانیت کی دعوت پر انہوں نے یہ جواب دیا، بھونڈا جواب دیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو کیوں چھوڑیں۔ اچھا، دوسرا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ناپ تول کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی آپ کی نماز کیا یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اس جانب لائیں کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل نہ کریں؟ یعنی ان کی گویا کہ یہ سوچ تھی کہ چونکہ یہ مال ہمارا ہے ہم جو چاہیں کریں، لہٰذا ہم اپنے مال کے مالک و مختار ہیں، ہم جس انداز میں چاہیں ہیر پھیر کریں، ناپ تول میں کمی کریں، ہمیں منع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ اسد بھائی وہ سوچ ہوتی ہے جو انسان کو شتر بے مہار بناتی ہے۔ حالانکہ جو بندہ مومن ہے، یعنی لفظ اسلام کو دیکھا جائے اور مسلمان کو دیکھا جائے، اس کے لفظی معنی میں ہی یہ چیز ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ میں یہاں پر امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کے کچھ کلمات ذکر کروں گا تاکہ ہمیں بھی اس سے ایک نصیحت ملے کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے جو احکامات ہیں، ہر بندہ مومن زندگی کے ہر نشیب و فراز میں ہر مقام پر ان کا پابند ہے، اور اللہ رسول کے احکامات کا پابند ہونا ایسی پابندی ہے جو دنیا اور آخرت میں بندے کو آزاد کرتی ہے۔ جو بعض سرکش طبیعت کے افراد ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے احکامات کی پابندی سے، اس قید سے آزاد ہوتے ہیں، پھر ایسے پھنستے ہیں کہ دنیا بھی ان کی خراب ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب بھی برقرار ہوتا ہے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت بڑی پیاری نصیحت فرماتے ہیں بندہ مومن کی کیا سوچ ہونی چاہیے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ ہٹ دھرمی دیکھیں آپ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، آگے سے وہ جواب دے رہے ہیں ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جو کچھ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ایک کی اپنی مرضی نہیں چلتی کہ میرا مال ہے تو اس کو میں دریا کے سپرد کر دوں۔ یہ تضییع مال جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اپنے مال کو بھی ضائع کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات معاذ اللہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی طرف جاتے ہیں، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بدن ہو، ہمارا جسم ہو، ہمارا مال ہو، یہ سب رب کی امانت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نصیحت فرماتے ہیں کہ احکام الہی میں چوں چرا نہیں کرتے، اگرچہ جتنی عقل ہو، عقل رہنما ہوتی ہے، لیکن عقل کی بھی ایک شے رہنما ہے، وہ ہے شریعت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احکام الہی میں، رب کے احکام میں چوں چرا نہیں کرتے۔ الاسلام گردن نہادن نہ کہ زبان بجرت کشادن، یعنی اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ دلیری سے لب کشائی کرنا، زبان درازی نہیں ہے۔ جی، زبان درازی کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بعض احکام الہیہ تعبدی ہوتے ہیں، یعنی بعض اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ جن کی حکمتوں کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں اور جو معقول المعنی ہے، یعنی بعض وہ احکام کے جن کو عقلی اعتبار سے بھی سمجھنا آسان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی حکمتیں بھی من و تو کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بندہ مومن ہو گیا، اسلام لے آیا، تو اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنا ہے، جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا۔ اب ہمارا مال ہو، ہمارا بدن ہو، یا ہماری کوئی بھی چیز ہو، یہ تمام رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے حکم کے تابع ہی۔ بے شک، ماشاءاللہ یہ بہت اپنے زبردست توجہ دلائی ہے۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا، اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم مزید بھی ڈسکس کریں کہ اس قوم شعیب علیہ السلام کے عذاب آنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے، اور بھی برائیاں تھیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن جو ایک بنیادی سبب وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، اور فی زمانہ اگر ہم غور کریں تو بڑی
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی دل جلا کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ برائی کہیں کم عام نہیں ہے. یعنی کہ ایسا بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ شاید اکثریت یا ایک بڑی تعداد کہیں کہ جن کو یہ ناپ تول میں کمی کرنا برا ہی نہیں محسوس ہوتا. یعنی وہ اتنا عادی ہو جاتے ہیں اس کے، خواہ وہ کپڑے کو ناپنا ہو یا کسی چیز کا غلے کا تولنا ہو یا پھلوں کا تولنا ہو، ذرا سی آپ نے نظر آگے پیچھے کی اور اس نے اپنا کام دکھا دیا. اور معاذ اللہ ترازو کے اندر جو اسکیل کے اندر بعض اوقات ایسی کاریگری کرتے ہیں غلط قسم کی کہ وہ آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ ایک ڈیجیٹل کانٹا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ترازو ہے، ہر شخص اس کی جو بنیادیں اس کو تھوڑی جا کے چیک کرے گا کہ ہر دفعہ اس کا جو تول ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا پھر جو اس میں بعض چیزوں میں ٹوکری رکھی جاتی ہے اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں. بعض اوقات مقناطیس چپکا رہا ہے تو کبھی نیچے کوئی کانٹا لگایا ہوا ہے تو کبھی کسی اور گڑبڑوں کے اندر مبتلا ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور ان چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گناہ کسی قوم کے عذاب کا سبب ہوا، ٹھیک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے یہ امت جو ہے وہ اجتماعی عذاب سے محفوظ رہے گی، لیکن کیا خصوصی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، یا کسی خاص علاقے کے اعتبار سے، خاص خاندان کے اعتبار سے اللہ پاک پکڑ نہیں فرماتا؟ یقیناً فرماتا ہے. پھر جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو پھر اچھے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات اس طرح کا لوگ تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، جبکہ بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 2 روپے 4 روپے، یہ چند انچ کا کپڑا، چند گز کی زمین اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرا کے اس سے آپ مطلب کیا محلات بنائیں گے کہ بچا کے بھی آپ کو کیا بچے گا؟ اور اگر بالفرض کسی نے دھوکے سے محلات بنا بھی لیے تو وہ کس کام کے؟ اور پھر اس کے اندر جو بے برکتی ہے، پھر اللہ کی نافرمانی سے جو اس کے اندر برائیاں ہیں، تو اس کی تو کوئی وہی نہیں ہے نا، اس کا میجرمنٹ ہی نہیں ہے. کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور اس نے کسی ایک چیز میں بھی، آپ کو کیا پتا جو بیماری آئی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کس وجہ سے آئی ہے، پتہ لگے کہ وہ کسی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آئی تھی، کسی دھوکے کی وجہ سے آئی تھی، وہاں اپنے ہزاروں بچائے، یہاں تکلیف بھی صحیح اور لاکھوں چلے گئے. تو مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آیا، وہ گھوڑا کوئی آپ کو بیچنے آیا تھا، جریر بن عبداللہ بجلی، سبحان اللہ، دیہاتی تھا کوئی، تو آپ نے اس سے قیمت پوچھی تو اس نے قیمت بتائی، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ سادہ شخص معلوم ہوتا ہے، اس کو اس کے جانور کی قیمت ہی معلوم نہیں. تو آپ نے قیمت میں اضافہ فرمایا، یعنی خریدار کہہ رہے کہ تمہاری چیز جو ہے اس سے زیادہ قیمت کی، آپ تھوڑے بڑھا لو. اس نے پھر بڑھایا، آپ نے مزید بڑھایا. یعنی کمال ہو گیا نا. یعنی یہ سوچ اور یہ فکر تو چلو یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہو گئی کہ آپ بیچنے والے مسلمان کے ساتھ ایسی خیر خواہی کریں کہ اگر وہ کسی غلطی میں مبتلا ہے، یہاں تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بیرون ملک میں کوئی شخص ہے، اس کی پراپرٹی یہاں پر ہے، اس کو مارکیٹ ویلیو نہیں پتا، تو ایسوں کو قصداً ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو نہیں پتا کہ میں نے جب خریدی تھی اس کی کیا قیمت تھی، اب کہاں پہنچ گئی، اور دھوکے سے بعض اوقات جو ہے نا وہ بہت سستی چیز خریدتے ہیں. تو یہ بڑی ایک دل کی برائی ہے. اور پھر سیدھی سی بات ہے، جس قوم کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہیں تو اس کی حالت کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں تو دنیا کے اندر ہماری حالت کیا ہے، تجارتی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی شخص اس میں مبتلا تھا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اگر کہیں پر تاوان کی صورت آتی ہے، مالی معاوضہ جو چکانے کی صورت آتی ہے، تو اس پر جو بھی حکم شریعت ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ورنہ یقین کریں کہ یہاں پر اگر بچا کے نکل بھی گئے دنیاوی اعتبار سے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور عذاب قبر اور عذاب آخرت سے نہیں بچ پائیں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ واقعات تو پیش آتے ہی رہتے ہیں. انسان صبر کے سوا کچھ کر نہیں سکتا. ہر جگہ پہ لڑا بھی نہیں جاتا. ہاں، بعض اوقات ایسی آزمائش جو ہوتی ہے آئندہ کے لیے نصیحت بنتی ہے. جی اسد بھائی، یہاں پر میں ایک بات ذکر کروں گا. یہ جو ہیر پھیر کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی، لاجک کیا تھی؟ جی عموماً جب اس طرح کے معاملات کو کرتا ہے اور اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، تو وہ کہتا ہے ایسا نہیں کروں گا تو کاروبار چلے گا نہیں، گھر کیسے چلے گا، یہ زمانہ ہی ایسا ہے. بالکل. یعنی ان چیزوں کو وہ مال میں اضافے کا سبب جانتے کہ یہ کام کریں گے، ہم فراڈ کریں گے، دوسرے کو
جس کو بازاری زبان میں یوں کہ چونا لگائیں گے تو ہی اپنا کام چلے گا. اس قوم کے افراد کی بھی کچھ اسی طرح کی سوچ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمایا جب شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ ہیر پھیر نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی اور ترازو کے مطابق ساری چیزیں برابر کرنی ہیں، ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اگر تم نے شعیب کی مان لی نا تو تم خسارے میں آؤ گے، تمہیں نقصان ہو جائے گا. اب اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام کیا جواب ارشاد فرماتی نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو اعتراض کیا جاتا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے مقالے کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو دیکھ لیجئے، جیسا جواب آتا اس سے بڑھ کر شاندار، لاجواب کرنے والا، یعنی خاموش کرا دینے والا، عاجز کروا دینے والا جواب انبیاء کرام عطا فرماتے. اب قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر شعیب کی بات مان لوگے معاذ اللہ تو خسارے میں آؤ گے، تمہیں ہمارا گھر کیسے چلے گا، جی اب مارکیٹ میں کیسے کھڑے رہو گے. ہاں تو اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا. رب تبارک و تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر فرماتا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی یہ سوچ کہ معاذ اللہ حرام کے ذریعے، ناجائز طریقوں کے ذریعے مال کو زیادہ کر لینا یہ برکت ہے، یہ خوشحالی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حلال کی تھوڑی روزی حرام کے بہت سے رزق سے بہتر ہے. اور اس کی علماء مثال بھی دیتے ہیں دو جانوروں کی، ایک بکری ہے ایک کتیا ہے، یعنی ایک حلال جانور ہے ایک حرام جانور ہے. اب دیکھیں کہ جو بکری ہوتی ہے وہ نارملی 1 یا 2 بچے جنتی ہے، اور بکری کی قربانی بھی ہوتی ہے، اس کو ذبح بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ 1-2 بچے جننے کے باوجود اور کثرت سے اس کا ذبح کیا جانے کے باوجود اس کے ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں اور اس میں کمی نہیں ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں کتیا جو 10-12 بچے بھی پیدا کرتی ہے اور اس کو بکری کی طرح اس طرح ذبح بھی نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی تعداد نہیں ہے. تو یہ نظام قدرت ہے کہ حرام اگرچہ ہمیں زیادہ نظر آئے معاذ اللہ، اس میں برکت نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام ہلاکت ہے، خسارہ اور نقصان ہے، اور حلال تھوڑا بھی ہو تو وہ بندہ مومن کے لیے برکت والا ہے. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ خبیث اور طیب جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی حلال پر قناعت عطا فرمائے. فراز بھائی یہ جو بات راشد بھائی نے کہی ہے تو اس میں ایک دفعہ ایک بزنس مین تھا، اس کے ساتھ ایسی گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ایسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں یار اگر ڈنڈی نہیں ماریں گے، گڑبڑ نہیں کریں گے، مارکیٹ میں کھڑے نہیں رہیں گے. اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ایسا ہے یا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. مارکیٹ میں کھڑے نہیں رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 کی بجائے میں 2 روپے کماؤں گا. کمائی اس کے اندر بھی ہوتی ہے، نفع اس کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن بس ایک لالچ دماغ پہ غالب ہوتی ہے تو وہ کم پر جو ہے وہ رضا نہیں ہو پاتی. آپ کیا کہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ کمانے والے ہیں وہ ڈنڈی مار کے ہی کماتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی ان کے مقابلے میں کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو وہ اچھے انداز میں شریعت کے مطابق ہی کمانے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں. ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ نہ چلا جائے. بلکہ ایک تو ہوتا ہے مذہبی حلیے والا، آپ کو کئی ایسے افراد ملیں گے کہ ان کا بظاہر حلیہ مذہبی نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے وہ بھی کانشیس ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ حضرت ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے. اس کی ایک بڑی تعداد ہے جو آپ نے فرمایا، کہ بہت ایسی بڑی تعداد ہے. علماء سے پوچھتے ہوئے ملتے ہیں آپ کو کہ ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جو ہے وہ چلا جائے. تو یہ وہی احساس کی بات ہے جن کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے. پھر توفیق من اللہ، اللہ پاک جس کو توفیق دیتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح علماء سے رابطہ کرتا ہے، حلال کی طرف بندہ اپنی کوشش تو کرے، بالکل اسے کرنی بھی چاہیے، اپنا کوشش بھی کرے اور ساتھ میں علماء سے رہنمائی بھی لیتا رہے. اور مارکیٹ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح بھی بات کی کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، ہم انہی کو کیوں فالو کریں کہ جو ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں. آپ کو اسی مارکیٹ کے اندر حلال کمانے والے بھی مل رہے ہیں، خوف خدا والے بھی مل رہے ہیں، تو فالو تو اچھائی کو کرنا چاہیے نہ کہ برائی کو. اور پھر اس کی اگر حدیث میں جو فضائل بیان کیے گئے اس کو اگر دیکھا جائے تو بندے کے منہ میں ویسے ہی پانی آ جاتا ہے کہ میں دنیاوی نفع بھی حاصل کرتا رہا ہوں اور حلال روزی کما کر آخرت کا نفع بھی اپنے ساتھ رکھتا رہا. ماشاءاللہ. ناپ تول کے حوالے سے کچھ روایتیں بھی اگر بیان ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی کمی کرنے کے اعتبار سے. اور ایک بات میں یہاں پہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خام خواہ سمجھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی لاجک دے کر، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے
اور آپ اپنے آپ کو غلط طریقے سے ہی لیکن دل کو منایا ہوا تھا، لیکن وہی کام کم کر کے دینا یا دھوکہ دینا، ڈنڈی مار کے سودا چلانا اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو وہاں پر تو آپ بڑے پیچ و تاب کھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک دھوکے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، دینے سے بھی محفوظ فرمائے اور دھوکہ کھانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ کانشیس ہونا چاہیے، سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اگر اس حوالے سے کچھ روایات کا تذکرہ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں یہ معاملہ بہت زیادہ تھا، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سورہ اعراف میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی یہ جو نصیحت جو انہوں نے اپنی قوم کو بیان کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے بالکل ہی ساتھ اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کے مال کم کر کے نہ دو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ویسے تو بہت سارے مفاسد تھے، بہت ساری خرابیاں اور گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن جو کام قوم کے اندر بہت زیادہ ہو جائے تو انبیاء کرام نیکی کی دعوت دینے میں بھی ابتدا اسی سے کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ بات ان کو سمجھا دی کہ یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جس طرح بھی آپ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بساؤ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مسئلہ یہی تھا کہ ساری کی ساری قوم اسی سرکل کے اندر تھی۔ ڈائریکٹ خرید و فروخت کی تو ہر دوسرے بندے کو حاجت ہوتی ہے، اگر ایک بندہ کوئی سامان کسی سے خرید رہا ہے تو دوسرا سامان وہ کسی اور سے خرید رہا ہوگا، تو یوں پورا ایک سرکل ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ اگر وہ ایک کے پاس جاتے تو وہاں پر اگر سامان جو ہے وہ خریدنا ہوتا تو کوشش کرتے کہ زیادہ ہمیں مل جائے، اور بیچنے والا یہ کوشش کرتا تھا کہ کم سے کم مال جائے۔ اچھا، جب اس کی باری آتی بیچنے کی تو یہ بھی وہی کام کرتا، تو پوری کی پوری قوم جو ہے نا ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں ہی لگی ہوئی تھی، اور پوری کی پوری قوم یہ ناپ تول میں کمی کرنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ اور آپ اس کی ہلاکت اور بربادی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاک اور برباد ہو جائیں ناپ تول میں کمی کرنے والے، یعنی قرآن پاک نے ان کی ہلاکت پر مہر لگا دی ہے۔ اور دونوں طرح کے لوگوں کا سورہ مطففین کے اندر ذکر کیا کہ جو خریدتے وقت بھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، بیچتے وقت بھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے ہو، یعنی اگر وہ کپڑے کے اندر تھوڑی لچک پیدا کرنے لگیں یا بارٹ کے اندر کوئی خرابی پیدا کر دیں، یا الیکٹرانک نظام ہے تو اس میں کوئی ایسا فگر ڈال دیں، کسی بھی انداز میں اگر بندہ ناپ تول کے اندر کمی کرے گا تو علماء نے لکھا اس وعید کے اندر وہ ضرور آئے گا۔ ایک تو قرآن کی یہ وعید کہ ہلاکت اور بربادی کی مہر لگا دی، دوسرا یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک شخص جو کچھ بیچنے والا تھا، آپ نے اس کو فرمایا کہ اے بندے اللہ سے ڈر اور ناپ تول کے اندر کمی نہ کر، اس لیے کہ ناپ تول کے اندر جو کمی کرے گا میدان محشر کے اندر اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کا اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس کا پسینہ اس کے آدھے کان تک آ جائے گا۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ علماء نے انہی تفاسیر کے تحت ذکر کیا ہے، انہی آیات کے تحت ذکر کیا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا اور وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتا تھا، اور وہ سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ عجیب و غریب جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا، اور 2 پہاڑ اور 2 باٹ اس طرح کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی تو پھر اس نے جب اس کی حالت کچھ نارمل ہوتی تھی تو وہ کہتا کہ میں جو ہے وہ بیچا کرتا تھا، سامان دیا کرتا تھا اور ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتا تھا، اور میرے فلاں باٹ ہیں، میں خریدتے وقت دوسرا باٹ استعمال کرتا، یعنی جو اوزار ہوتے ہیں وزن کرنے کے وہ میں خریدتے وقت کچھ اور استعمال کرتا، بیچتے وقت کچھ اور استعمال کیا کرتا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توڑنے کی کوشش کی، تو جب آپ ان دونوں کو مارتے تھے تو وہ شخص کہتا تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں، میری تکلیف کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہی اس کو یہ سزا دی گئی کہ وہ ناپ تول کے اندر جو کمی کیا کرتا تھا اس کا یہ معاملہ ہوا، اور پھر اسی مرض کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور تول کو، وزن کو، میزان کو اللہ پاک نے قائم فرمایا، اور وہیں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، لوگوں کو مال دینے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو، اور پورا انصاف کے ساتھ ناپ تول کو قائم کرو۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے، اور ترغیب سے بھی کام ہوتا ہے لیکن ترہیب سے بھی کام ہوتا ہے۔ جن جگہوں پر سزاؤں کا سلسلہ ہے، اب مثال ہے یہاں پر ہمارے ہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اگر کوئی کمی بیشی کرے اور اس کو جتنی سزا بنتی ہو وہ دی جائے تو شاید سارے لوگ سیدھے ہو جائیں۔ ایک بلوچستان کے کسی شہر میں بہت عرصہ پہلے کچھ وقت گزرا تھا، تو وہاں پر اس کو جو نان بنانے والے ہوتے ہیں نا، تندور والے، ہمارے یہاں بھی ہیں، ان کو دیکھا تھا کہ وہ پیڑے کو باقاعدہ تول کر بناتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے وہاں پہ سسٹم وہ بھی نہ رہا ہو، کسی نے پوچھا کہ یار آپ اتنے کانشیس ہو، ایک پیڑا ہمارے یہاں بھی اندازے سے ہی بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی کمی بیشی کا معاملہ دیکھنے میں تو نہیں آتا، لیکن تم ہر پیڑے کو تول کر آٹے کو
پھر اس کی روٹی بناتے ہو. تو اس نے کہا کہ آج کل تو یہ سزا نہیں ہے، لیکن اپنے ماضی کی کوئی بات کہی کہ ہمارے جو بڑے تھے اس وقت کے جو سردار ہوں گے وہ اس معاملے میں اتنے شدید تھے کہ اگر کوئی پیڑے میں کمی کرتا اس کو تندور میں ڈال دیتے تھے. تو لوگ اتنے ڈرتے تھے کہ اس زمانے سے ٹریڈیشن بن گیا کہ بھائی یہ جو پیڑا ہے نا یہ تول کے بنانا ہے. تو اب وہ تندور میں ڈالنے والا معاملہ تو نہ رہا، لیکن وہ نسل در نسل ہمارے اندر کلچر کے اندر یہ چیز آ گئی. اگرچہ پیڑے میں کمی کرنے کی سزا تندور میں ڈالنا نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایگزیجریشن ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جہاں پر پوچھ گچھ کا نظام ہوتا ہے، جہاں پر پکڑ دکڑ ہوتی ہے اور جہاں پر درست سزاؤں کا نظام ہو تو وہاں پر پھر لوگ جو ہے وہ کانشیس رہتے بھی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا کوئی نظام ہو کہ اگر ناپ تول میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو جو اس کی شریعت کے مطابق جو ہے سزا بنتی ہو تو وہ اگر نافذ ہو جائے تو شاید ہماری قوم بھی کافی حد تک سدھرنے میں کامیاب ہو جائے. بہرحال ایک انفرادی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوئی پکڑے نہ پکڑے، ہمیں کوئی سزا دے نہ دے، اللہ پاک کے خوف سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. فراز بھائی، اس قوم نے اور بھی کئی ایسی برائیاں تھیں. میں چاہوں گا کہ چیدہ اگر چند اور برائیوں کا ذکر اس لیے ہو جائے کہ دیکھیے کہ جس قوم پر عذاب آیا ان کے اندر اتنی خطرناک جو ہے وہ برائیاں پائی جاتی تھیں. قرآن پاک میں کئی قوموں کا تذکرہ ہے اور ان کی برائیوں کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. اور غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے زمانے پر غور کریں تو بہت ساری وہ برائیاں ہمیں اس زمانے کے اندر بھی نظر آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کچھ قومیں ایسی تھیں کہ انہیں جیب کے عذاب سے جو ہے وہ ہلاک کیا جاتا تھا، کچھ قوم کو زلزلے سے ہلاک کیا جاتا تھا، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ الٹ ہو جایا کرتی تھی. اچھا، قرآن پاک میں جو ان کی برائیوں کا ذکر ہے وہ چند ہیں، لیکن اگر آپ ساری قوموں کو اگر ان کی برائیوں کو جمع کرتے ہیں اور فی زمان اگر غور کرتے ہیں تو کتنی برائیاں اس زمانے کے اندر پائی جاتی ہیں. تو خوف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. تو جو بہت ساری برائیاں علماء نے ذکر کی ہیں، میں چند ذکر کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ نعمت کی ناشکری کیا کرتے تھے. تو بنیادی باتیں تو ہم نے پہلے کر دی کہ وہ شرک کیا کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ ناشکری کیا کرتے تھے. اچھا، علماء جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، ان پر طنز کیا کرتے تھے. عبادت جو کرنے والے تھے ان عبادت کرنے والوں کو وہ تنگ کیا کرتے تھے. راستے میں بیٹھ کر جو لوگ شعیب علیہ السلام کی طرف جانا چاہتے تھے، ارادہ کرتے تھے کہ ہم شعیب علیہ السلام کے پاس جائیں، ان کو جانے سے روکتے تھے، حق گوئی سے روکتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ قتل و غارت میں وہ لوگ بھی جو ہے بہت زیادہ مبتلا تھے، فساد پھیلایا کرتے تھے اور لوگوں کو اذیت دیا کرتے تھے، اور بیماری اور غربت کی وجہ سے لوگوں کو آر دلایا کرتے تھے. یہ چند ایسی برائیاں ہیں کہ جو ان کے اندر طور پر پائی جاتی تھیں اور جس کی وجہ سے ان کو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. اب ان پر عذاب کی کیا کیفیت تھی، کس طرح سے عذاب آیا. پھر جو دوسری قوم کا آپ نے نام سنا، اصحاب ایکا، ان کا بھی تذکرہ سنیں گے. لیکن ایک پیکیج ہے جس میں مزار سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی گئی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں، چند منٹ کا ہے، انشاءاللہ عز و جل پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی دکھائیں. لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. آ گیا جو بھی ہم کا مارا ہے، وہاں کیا بات اولیاء کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا نبی اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جس کو میرے آقا علیہ السلام نے خطیب الانبیاء کا لقب عطا فرمایا. یعنی یہ وہ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے اور ان کو اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ آپ خطیب الانبیاء کہلائے. آج ہم ان کے قدموں میں آئے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہاں کے مجاور جو ہیں اس مزار شریف کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں. حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام بڑی عظیم ہستی، اللہ کے نبی، اور نبی کا رتبہ یقیناً تمام ہی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. کوئی ولی کسی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی صحابی کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یقیناً
ایک بہت عظیم بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. آئیے اب انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے چند اشعار پڑھیں گے. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی کی بہت پرانی ویڈیو ہے اور اب تو تھوڑے بدلے بدلے لگتے ہوں گے آپ کو بھی، لیکن یہ یاد ماضی ہے. ریکارڈنگز ہو گئی ماشاء اللہ، کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا اور آپ بارہ آج کو دیکھ پاتے ہیں. اللہ پاک ان کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. فراز بھائی، اتنی برائیاں بار بار کا سمجھانا لیکن قوم کا نہ ماننا، آخر ان کا انجام کیا اور کیسے ہوا؟ شعیب علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور جس طرح ہم پہلے بھی بیان کیا کہ انبیاء کرام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ فوراً سے عذاب کی دعا نہیں کرتے. ایک عرصے تک آپ دیتے رہے دعوت، مشقتیں برداشت کرتے رہے، ان کی اذیت پر صبر فرماتے رہے، لیکن ایک ظاہر کی لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمتیں ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو میرے پیروکار ہیں، جو مجھ پر ایمان لے کے آئے ہیں، ان کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے، اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کا باطل پر ہونا یہ ظاہر ہو جائے. تو پھر ان کے جو عذاب ہے، یہ صبح کے وقت ان پر عذاب آیا، لیکن عذاب کے بارے میں قرآن پاک میں ہی دو طرح کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے. سورہ ہود کے اندر یہ فرمایا گیا کہ انہیں چیخ کے عذاب سے ہلاک کیا گیا. اللہ پاک فرماتا ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو چیخ کے عذاب نے آ لیا اور وہ صبح کے وقت میں گھٹنوں کے بل جو ہے وہ پڑے رہ گئے. اور سورہ عنکبوت کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ زلزلے کا تذکرہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثمین، کہ انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور پھر وہ اپنے گھروں کے اندر صبح کے وقت گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. تو یہاں پر علماء نے تطبیق یہ بیان کیے کہ ابتداءً جو ان پر عذاب آیا وہ چیخ کا عذاب آیا، کہ پہلے ان پر سخت قسم کی چیخ آئی، اور پھر امتحان یعنی بعد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر ان پر شدید قسم کا زلزلہ آیا، اور یہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، سوائے وہ افراد کے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، وہ امن میں رہے، وہ بچ گئے، اور باقی ساری کی ساری قوم یہ ہلاک ہو گئی. تو یوں دو طرح کی باتوں کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اور یہ اس کی تطبیق جو علماء نے بیان فرمائی. اللہ پاک محفوظ فرمائے ہمیں ہر طرح کے عذاب سے. اور یاد رکھیے کہ اس زمانے میں بھی اگر زلزلہ آتا ہے تو اس کا ایک بنیادی سبب علماء نے بیان فرمایا، گناہوں کی کثرت بھی بیان فرمایا. اللہ پاک کی نافرمانی جب کسی علاقے میں بڑھ جاتی ہے اور اللہ پاک گرفت فرماتا ہے تو دنیا کے اندر زلزلہ آتا ہے. آج بھی دنیا میں کئی ایسے زلزلے ہوئے، ہمارے ملک میں بھی ہوئے اور ملکوں میں بھی ہوئے ہوں گے، کہ جو بڑے ہی عبرت ناک تھے، اور اس سے جنہوں نے نصیحت حاصل کی، لیکن کئی جو ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود غفلت کا شکار رہتے. پچھلے قوموں کا تذکرہ بھی نصیحت کے لیے کافی ہے، عبرت کے لیے کافی ہے. اور اس زمانے کے اندر جو اللہ پاک کی گرفت کے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں، اور جو مشکلات اور جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ایگزیکٹ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عذاب الہی اور یہ سبب ہے، یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال عبرت تو ہے نا، جب زلزلہ آتا ہے تو کون کس کیفیت میں ہوتا ہے، کون کس خیال میں ہوتا ہے، کسی کے دل میں کس طرح کا جذبہ ہوتا ہے. جب زلزلہ آیا ہوگا کون کس کیفیت میں ہوگا، کس حالت میں ہوگا، کون کیا کر رہا ہوگا. اور اچانک زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، اور اچھے خاصے چلتے پھرتے لوگ جو ہے اس کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہر وقت اس کی فرما برداری کے کاموں میں ایسی حالت میں رہنا ہمارے لیے مقدر فرمائے کہ جو حالت ہمارے رب کے نزدیک معظم ہو، اس کی تکریم ہو، وہ پسندیدہ ہو، اللہ پاک کی رضا ہو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. راشد بھائی، قوم شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب عذاب آیا، عذاب کے بعد
آپ نے اپنی قوم سے کچھ کلام کیا، کچھ خطاب فرمایا، کتابوں میں اس کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ کیا تھا؟ جی، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس سے پہلے تمام حجتیں تمام کر دی جاتی ہیں، یعنی ان کے مطالبات جو انبیاء کرام سے ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، صحیح۔ اور معاذ اللہ جب وہ سرکشی کرتے ہیں اور عذاب کی مطلب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر انبیاء کرام کی دعا کے نتیجے میں رب تبارک و تعالیٰ بطور عدل ان پر عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہو گیا تو آپ نے جو مومنین مسلمان آپ کے ساتھ تھے ان کو لے کر جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو جاتے ہوئے آپ نے اپنی اس ہلاک شدہ عذاب میں مبتلا قوم کو خطاب فرمایا، اس کو قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ پوری عذاب کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ قوم شعیب جو تھی، مدین والے جو تھے، وہ عذاب کا شکار ہوئے، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا، وقالا، اور ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا چکا، ونصحت لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہاں پر علماء کرام نے ذکر کیا کہ انبیاء کرام اپنی امت کے حق میں ماں باپ سے بڑھ کر بھی خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا بھلا چاہنا، جس کو عربی میں نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ماں باپ سے بڑھ کر یہ بندے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بلکہ انسان کی اپنی ذات سے بڑھ کر انبیاء کرام اپنے امتی کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اس کی شکایت کریں گے، اس کی زبان پر مہر کر دی جائے گی، لیکن اسی میدان محشر میں جب انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے، اسی میدان محشر میں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صدقے دیگر انبیاء کرام اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں پیغام پہنچا چکا اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ نصیحت کی ہے۔ تو اب جو کافر قوم ہے اس پر کس بات کا افسوس کیا جائے، یعنی اب کافر ختم ہو گیا تو اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا عدل تھا۔ یہاں پر اسد بھائی علماء کرام نے ایک نقطہ ذکر کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد جب ان کو خطاب فرمایا تو لفظ یا کا استعمال فرمایا۔ اچھا، اسی طرح سورہ اعراف ہی میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد انہیں خطاب فرمایا تو یا قومی ارشاد فرمایا۔ یہ دو انبیاء کرام کا تو قرآن مجید میں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بدر کا جب مارکہ مکمل ہو گیا تو مارکہ مکمل ہونے کے بعد اس غزوے کے اختتام پر جو مقتولین بدر تھے، جو غیر مسلم تھے، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بھی خطاب فرمایا تھا، جس کے اوپر پھر حضرت فاروق اعظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو روایت کا ایک خلاصہ ہے کہ یہ تو ختم ہو چکے ہیں، یہ کلام کیسے سنیں گے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یعنی تم سے کم نہیں سنتے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہاں پر علماء نے ذکر کیا کہ لفظ یا کے ذریعے خطاب، وہ بھی سامنے غیر مسلم اور وہ بھی بعد انتقال، اس کا معنی کیا ہے؟ تو لفظ یا جو ہے یہ عربی کا کلمہ ہے، کسی کو پکارنے کے لیے مختلف عربی کے کلمات ہیں۔ اگر عربی گرامر کی مشہور زمانہ کتاب لے لی جائے جس کو کافیہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کافیہ کافی اسبا کی سب درد سر، اور جس کے لیے سمجھ لیں کہ درس نظامی میں نحو کی مجلس سجتی ہے کہ ہدایت النحو بھی اس کو سمجھانے کے لیے، اور شرح ملا جامی بھی کافیہ کی شرح ہے۔ کافیہ ہی میں دیکھ لیا جائے کہ ندا کے یعنی پکارنے کے لیے عربی میں مختلف ورڈز ہیں، یا آیا آئی، اور اسی طرح ایک حمزہ ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دور سے کسی کو بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے آیا حیا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں ندا کے پکارنے والے جو قریب بیٹھے ہوئے شخص کو پکارنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ حمزہ ہوتا ہے یا آئی ہوتا ہے۔ لیکن حرف ندا یا جو ہے نا، وہ عربی زبان میں بھی عربی گرامر کے اعتبار سے وہ حرف ندا ہے کہ جس کا استعمال قریب والے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور دور والے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور انبیاء کرام کے اس مقالے سے اور اس کلام سے اور قرآن مجید میں اس کا بیان کیا جانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اگر اس کو یا سے خطاب کیا جائے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جب غیر مسلم جو رب کے عذاب کا شکار ہوئے انہیں یا سے خطاب کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کا انبیاء کرام سے ثبوت ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء ہیں جو رب کے فضل سے حیات ہیں، ایک آن کے لیے ان پر وفات طاری ہوئی، ان کو اگر یا سے خطاب کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ وہ بھی شعر ہے نا، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تمام انبیاء سے محبت، حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شانوں کو، ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا قوم شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، جس میں نصیحت بھی ہے، جس میں عبرت بھی ہے، اس قوم کا انجام بھی ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، اور جب یہ موقع آتا ہے کہ اس قوم کو سمجھایا، ایک بار نہیں بار بار سمجھایا، بار بار سمجھایا، یہ نہ مانے، اللہ کا عذاب آیا، اور وہی نبی جو ان کے لیے شفقت و محبت کا اظہار فرماتے تھے، اب ان سے منہ موڑ کر، رخ کو پھیر کر جب وہاں سے وہ بھی چلے گئے، اس قوم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیول تک ہم پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر رب ناراض ہو گیا، یعنی کہ جسے رب ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کے مخلوق اس کے کس کام کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو گیا تو پھر اس بندے کا بنے گا کیا؟ تو اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اس نے عیبوں پہ پردہ رکھا ہے، مرتے دم تک اللہ پاک پردہ ڈالے رکھے، اور کل بروز قیامت بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک تو یہ قوم تھی، قوم مدین، جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے۔ ایک اور قوم تھی جس کو اصحاب ایکا کا نام دیا جاتا، چونکہ وہ جنگلوں میں اور اس طرح کی جگہوں پہ رہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام ہوا۔ ان کی کیفیت کیا تھی اور ان پر بھی بالآخر عذاب آیا، وہ کیا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ لیکن ایک اور کلام کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو دوسری قوم تھی جس کی طرف آپ مبعوث کیے گئے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ سنیں گے۔ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گئے، رب سلم صدائے محمد، پل سے اتارا راہ، گزر کو خبر
जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। अब सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे, अरे इतना भी तो कोई जो आह करे दिल से, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। हिजरे नबी में आगा कहाँ पे असर गई, दर पे जो प्यारा तो मदीने खबर गई, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। और उनके सिवा कोई हामी नहीं जहाँ, उनके सिवा कोई हामी नहीं जहाँ, दूसरा करे बिसर पे पिदर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तुमको, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, और बहुत दिनों के बाद सुनने की सादत मिली माशाअल्लाह। और बहुत खूब पढ़ा आपने मोहम्मद अज़ीम भाई, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये कलाम भी है, इसमें नसीहत भी है, सरकार की शान भी है, मोमिनों पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम भी है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहम पर, करम पर, आपकी शफाअत पर, उस शाख का जो एतमाद है उसका तज़किरा भी है, जिब्रील अमीन की उस उम्मत से मोहब्बत भी है, सरकार के मोजिज़ात का तज़किरा भी है, क्योंकि लिखने वाले कोई और नहीं मेरे आका इमाम अहले सुन्नत है। और आपका हर कलाम, क्या बात है, ये फैसला करना दुश्वार हो जाता है कि कौन सा कलाम किससे ज़्यादा बेहतर है। हर कलाम ही अपनी जगह पर लाजवाब है। ये भी सुना करें, पढ़ा करें, कोशिश किया करें कि इसको समझ भी पाएँ। कई ऐसे प्रोग्राम, कई ऐसे सिलसिले हुए, बल्कि अब्दुल भाई का पूरा प्रोग्राम हुआ हदायत के बख्शिश की शरह के हवाले से, उसमें बहुत सारे कलामों की वजाहत पेश की गई। क्योंकि आजकल पढ़ने से ज़्यादा सुनना और देखना, वीडियोज़ वगैरह का एक कल्चर है, तो इसको अपना टारगेट बनाएं। तो इंशाअल्लाह जब कलामों की समझ बूझ होगी तो उसका सुनना पढ़ना ज़्यादा लुत्फ़ देगा, और बाज़ो नसीहत के जो अशार हैं उससे हमें नसीहत हासिल करने की भी तौफीक मिलेगी। अल्लाह पाक हमें
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بخشش و مغفرت کے پروانے عطا فرمائے۔ راشد بھائی بڑھیں گے دوسری قوم کی جانب، ان کے احوال اگرچہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس کا بھی تذکرہ ہو۔ جی، قوم مدین کے ہلاک اور برباد ہونے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام جس دوسری قوم کے پاس جاتے ہیں جس کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، ان میں بھی بنیادی طور پر معاملات کے اعتبار سے یہی خرابی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور میں امانت دار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ناپ تول کے حوالے سے بھی آپ نے نصیحت فرمائی۔ اس کے جواب میں اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تو آپ کو ان افراد میں سے سمجھتے ہیں جن پر جادو ہو گیا ہے، سحر زدہ افراد میں سمجھتے ہیں، اور ایک اور وہ غلط عقیدہ جو کئی انبیاء کی اقوام کے امتوں کے ہلاک ہونے کا سبب بنا، وہ یہ تھا کہ اے شعیب آپ تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہے، عام انسان ہے۔ تو انبیاء کرام کی بشریت کو معاذ اللہ اس انداز میں بیان کرنا یہ کفار کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید سرکشی کرتے ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کے بعد ایک مطالبہ کیا جس کو قرآن نے بیان کیا، فَأَقْسِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے شعیب تم آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو اگر تم سچے ہو۔ یعنی عذاب کو خود مانگ رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جو عدل ہے اس کا ظہور ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ایک دروازہ اس قوم کے لیے کھولا، اور اس کے نتیجے میں اتنی گرمی اور لو اور شدید حرارت ان کی بستی میں ہوئی کہ یہ تل ملا اٹھے، ان کے بدن جھلسنے لگے اور ان کا دم گھٹنے لگا۔ اب یہ اپنے گھروں کی طرف گئے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں، لیکن پانی کے چھڑکاؤ کے باوجود، سائے کے باوجود ان کو چین نہ آیا۔ تقریباً 7 دن اس گرمی کی شدت میں یہ رہے۔ 8ویں دن کیا ہوا کہ ایک بادل ایک شامیانے کی طرح نمودار ہوا سیاہ رنگ کا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اس بادل میں، اس شامیانے میں ایک ٹھنڈی اور فرد بخش ہوا تھی۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا تو یہ اپنے گھروں سے نکلے اس ہوا کے لیے، چین پانے کے لیے۔ جب تمام بستی کے لوگ، تمام اصحاب ایکا اس شامیانے، اس بادل کے نیچے آ گئے، اب رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کہ وہ شامیانہ، وہ بادل جو ٹھنڈی ہوا دے رہا تھا، اس سے آگ برسنے لگی، اور ٹڈیوں کی طرح یہ تڑپ تڑپ کر اس آگ میں جھلس کر اپنے انجام کو۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، یہاں ایک بات جو قوموں کے تذکرے کے اندر تسلسل سے ہم سن رہے ہیں، گناہ گار ہونا الگ ہے، نافرمان ہونا الگ ہے، لیکن بے باک ہونا الگ ہے۔ گناہ ہو گیا، بندہ توبہ کر لے، رب کی طرف رجوع کر لے تو معافی کی امید ہے، لیکن جب کوئی شخص یا کوئی قوم بے باک ہو جائے اور اپنے گناہوں پر اترانے لگ جائے نا، تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بڑا ہی شدید دیکھا گیا۔ تو ہمیں اپنے اعتبار سے غور کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں پر ندامت عطا فرمائے۔ بدقسمتی سے کہیں، افسوس سے کہیں کہ فی زمانہ بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے اطراف میں دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے گھروں میں ہوں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر اطراف میں، جو گناہ کر کے آ کر پھر اس گناہ کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں، معاذ اللہ، اور نیک لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ قوم شعیب میں جو برائیاں بیان کی کہ اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے کہ کیا تمہیں یہ نمازیں اور تمہاری عبادتیں اس بات کا حکم دیتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ دونوں باتیں انتہائی خطرناک ہیں۔ یاد رکھیں کہ گناہ گار کے لیے بخشش ہو سکتی ہے، مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن جو باغی ہو جائے، جو بے باک ہو جائے، اس کا معاملہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو توبہ کی طرف اور رجوع اللہ کی طرف لانے سے پردے میں رکھتی ہے، کیونکہ جب بندہ بے باک ہو جاتا ہے اور اپنی غلط چیز پر اترانا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بظاہر کوئی اتنا نیک عمل بھی نظر نہیں آتا، لیکن ان کے دل میں خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ نیک شخص کو دیکھتے ہیں تو اس پر رشک کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل کرتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں، اگرچہ وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دونوں کی کیفیات میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو یہ جو دوسرا طبقہ ہے کہ اگرچہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ جذبہ
ان کو ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ غلط کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور عبرت کا نشان بنتے ہیں وہ لوگ کہ جو غلط کو غلط نہیں سمجھتے۔ فی زمانہ بھی کن کن غلطیوں کا تذکرہ کیا جائے، جیسے قوم شعیب کا دیکھیں نا، جب ان کو سمجھایا گیا کہ تول میں کمی نہ کرو، ناپ میں کمی نہ کرو، تو وہ بے باک ہو گئے کہ ہم کیوں نہ کریں، ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو یوز کریں، جو چاہیں کریں۔ یہ بے باکی، اس کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہم رب کی پناہ کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بے باکی سے محفوظ فرمائے۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن بے باک نہیں ہونا چاہیے، نافرمانی کا ہم شکار ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں باغی نہیں ہونا چاہیے۔ جو باغی ہو جاتا ہے پھر اس کا پلٹنا جو ہے بہت دشوار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیحت قبول کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ پاک آج کے سلسلے کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے انبیاء، ہمارے انبیاء، ہمارے